اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آیت نمبر 102 سورہ بقرہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلے پارے کے 12واں رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع کا خاص طور پر جو مضمون ہے وہ کہ آدمی سستی، کاہلی، نامردی، ہٹ دھرمی کی وجہ سے کچھ ایسے حربے استعمال کرتا ہے کہ مجھے عمل نہ کرنا پڑے۔ اس میں ایک حربہ یہ جادو بھی ہے۔ تو ہم آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب لوگوں نے جادو کو سیکھنا شروع کیا اور ساری کی ساری انسانیت جادو کی طرف لگ گئی، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے انسان کی ہدایت اور رہنمائی دینا۔ اور کمال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو آسمان سے اتارا، وہ انسانی شکل میں آئے، اور انہوں نے آ کر یہ ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم نے جادو ہی سیکھنا ہے تو پھر ہم تم کو جادو سکھاتے ہیں، ہم سے اچھا کون جادو سکھائے گا۔ اب ہم آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر بابل، بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت، یہ 2 فرشتوں کے نام ہیں جن کو اتارا گیا۔ وما يعلمان من احد، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو بھی یا کسی ایک شخص میں سے بھی، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنۃ، سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف ہم آزمائش ہیں تمہارے لیے، فلا تکفر، پس تم انکار نہ کرو، کفر نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت، دنیا میں اس لیے بھیجا کہ انسانوں کو یہ بتائیں کہ یہ جادو جو ہے یہ کفر ہے، اور ہم تمہیں کفر سکھاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ تم اس کو اختیار نہ کرو، تو اگر تم نے اللہ والے بننا ہے یا جنت لینی ہے۔ اسرائیلی روایات میں ان 2 فرشتوں کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا۔ ان میں یہ بھی لکھا کہ وہ فرشتے کسی عورت کے عاشق بن گئے، اور اس عورت نے ان سے برا بھلا کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آسمان پہ نہیں اٹھایا بلکہ ان کو الٹا کر کے لٹکایا ہوا ہے، یہاں تک بھی ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ فرشتے تو مخلوق ایسی ہیں کہ اگر وہ انسانی شکل میں آنا چاہے تو انسانی شکل میں اللہ کی مرضی سے آ جائے، لیکن ان کی اصل حیثیت تو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے دور میں چونکہ جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، اور انسانوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، ہر بولی سمجھتے تھے وہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشست سے ہدہد اٹھ گیا تو دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، تو وہ ملکہ سبا کی خبر لے کے آیا، پھر انہی کے فالورز میں سے، انہی کے متبعین میں سے ایک شخص آنکھ جھپکتے ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آ گیا، تو یہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو قرآن مجید نے یہ بات کہی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، تو اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی
لڑی، یا یوں سمجھیں بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام، اور حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور، اور کتنا بڑا دور میں سمجھتا ہوں انسانیت جو بالغ ہوئی ہے، اور جو ہواؤں پر ان کا اس وقت قبضہ تھا، آج کے حوالے سے آج ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے، یہ بھی انسانیت وہاں تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ پہلے اس دور میں پہنچی، اور آج انہوں نے ہواؤں پر قبضہ کر لیا، پوری دسترس حاصل ہے، آپ یہاں کاغذ ڈالیں اور امریکہ جا کے نکل آتا ہے۔ تو یہ جو موبائل سروس ہے، یہ بھی ہواؤں پر قبضے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس درجے تک اس دور میں ترقی ہو چکی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں چونکہ یہ جادو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے، ایک تو نافرمانی ہے، دوسری انسان کہتا ہے میں دریات بیٹھا رہوں اور کام میرا کوئی آ کے کر جائے۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ بات نقل کی اور جملہ اسمیہ کے طور پر بیان کی، حتیٰ یقولا انما نحن فتنۃ، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے کسی ایک سے جو بھی جادو سیکھنے آتا کہ سوائے اس کے نہیں، ہم تمہارے لیے ایک آزمائش بن کے آئے ہیں، پس فلا تکفر، پس تم اللہ کا انکار نہ کرو، تم کفر نہ کرو۔ تو یہ ہم نے یہاں تک اب پڑھا ہے، اور اب وہ جو جادو ہے وہ کس چیز پر جادو ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، اور کیوں ہوتا ہے، اور کس دور میں ہوتا رہا، تو اس کی سارا مضمون چونکہ آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کا ساری تفصیل مزید بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔